اسی طرح ہماری زندگی میں ایک اور اہم ترین لازمی امر کی نشاندہی کی گئی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے، وہاں جہاں ہم اللہ کی وحدانیت، پیارے حبیب کے رسالت کا اقرار کرنا اور اس پر التزام کرنا ہوتا تھا، وہاں یہ بھی ہوتی تھی بات کہ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہم لوگوں نے، مسلمانوں نے آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ ایک ایسا اہم معاملہ ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ آپس کے اندر خیر خواہی، وعظ و نصیحت، یہ مسلمان کی زندگی کا شعار ہے، بہت بڑا خاصہ ہے۔ ہر آدمی اپنے کام میں مصروف اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کیا لگے، کوئی گمراہ ہوتا ہے ہو جائے، سیدھے راستے پر ہے تو ہم کیا کریں، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے، نہ ہی ابھی ایسا موقع آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو وقتاً فوقتاً واعظ کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بہت سے مسائل میں واعظ کی تلقین کی ہے۔ اس کے ساتھ انسان کے اندر فطرت میں چھپی ہوئی خوبی، خیر سامنے آ جاتی ہے اور بندہ راہ راست پر آ جاتا ہے۔ ایک آدمی آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول میری اپنی بیوی سے نہیں بنتی، اللہ کے رسول فرماتے مسئلہ کیا ہے، فی لسانہا بذا، اس کی زبان درازی سے میں بڑا تنگ ہوں۔ حضرت علیہ السلام نے پہلے کہا پھر چھوڑ دو اس کو، لیکن وہ کیا کہتے ان لی بہا صحبہ، بہت سال گزر گئے اس کے ساتھ گزارتے ہوئے، بچے ہیں، اب چھوڑنا تو مشکل ہے۔ تو حضرت علیہ السلام نے یہی حل اس کے لیے تجویز فرمایا عزھا، چاہ کر اس کو خیر خواہی کی نصیحت کرنا، اس کے اندر ضرور چھپی ہوگی تو وہ باہر آ جائے گی اور تمہارا آپس کے اندر جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ انسان کسی کو واعظ و نصیحت کرتا ہے، خیر خواہی کی بات کرتا ہے اور پیار محبت سے کرتا ہے تو انسانی فطرت جاگ اٹھتی ہے، انسان سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گاہے بگاہے واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے جب آپ نصیحت فرماتے بس ہم ہلنا بھی بھول جاتے تھے، اتنی توجہ سے آپ کی بات سنا کرتے تھے۔ تو آج میں ایک نصیحت کی بات اس مجلس میں کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک کا بہت ہی پیارا موقع ہے، فضا ہے، 23ویں رات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم یہ جو نصیحتیں میں عرض کرنے لگا ہوں اور آپ سننے لگے ہیں، اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، لیکن خصوصیت کی بات یہ ہے کہ میں وہ نصیحت نہیں عرض کرنے لگا جو صحابہ کرام آپس میں کرتے، وہ بات نہیں کرنے لگا جو پیغمبر دو جہاں صحابہ کو کرتے تھے، میں وہ حدیث بیان کرنے لگا ہوں، وہ نصیحتیں جو جبرائیل امین نے پیغمبر کو فرمائی تھی۔ کتنی اہم ہوں گی۔ ظاہر ہے جبرائیل امین اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے ہیں، اور پیغمبر دو جہاں کو جو نصیحت کی جاتی ہے وہ در حقیقت ہمیں ہوتی ہے۔ یہ پیغام آسمانوں سے ہمارے لیے آیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن جبرائیل امین تشریف لائے اور انہیں 5 باتوں کی نصیحت کی۔ یہ 5 باتیں ایسی ہیں جس کے ساتھ انسان اپنی زندگی، اس کی خیر خواہی تلاش کر سکتا ہے، اپنی راہ روی کو تلاش کر سکتا ہے۔
سب سے پہلی بات یہ ہے جبرائیل امین فرماتے ہیں یا محمد عش ما شئت فإنک میت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی جتنی گزارنی ہے گزار لیجیے، یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کا اینڈ ایک دن ہونا ہی ہوگا۔ زندگی چاہے جتنی مرضی لمبی مل جائے، اللہ نے جتنی مقدر کے اندر لکھی ہوئی ہے اس کا اینڈ ہے موت۔ ایک تو یہ ہے کہ موت کو یاد رکھیے، دوسرا اس جملے میں یہ بتایا گیا ہے زندگی لمبی سے لمبی ہو جانا کوئی کمال نہیں ہے، اصل کمال یہ ہے جو اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ایمان والی زندگی عطا فرمانا۔ یہ بڑی اہم بات کہ جبرائیل امین پیارے حبیب علیہ السلام سے آ کر فرماتے ہیں لمبی زندگیاں تو اللہ مقدر میں لکھتے، پیارے حبیب تو بتا گئے 60-70 سے زیادہ عمر نہیں ہے میری امت کی۔ اصل میں اللہ سے دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ پاک نے جتنی بھی زندگی رکھی ہے ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر انبیاء کی زبان سے ہم تک بات پہنچی ہے توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہ جس وقت دنیا کے یہ دن پورے ہو جائیں، ہمارے سانس پورے ہو جائیں، جس وقت ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، کلمہ پر ہو۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اہم ترین دعا ہے، اس کو ہم شاید چھوڑ دیتے ہیں، وہ لازمی کرنی چاہیے، اللہ کے رسول نے بھی کی ہوئی ہے۔ اللہم متعنا بابصارنا واسماعنا وقواتنا ابدا ما ابقیتنا۔ اللہ جب تک زندگی مقدر میں لکھی ہے اللہ صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یہ بہت اہم دعائیں ہیں، اس لیے یہ پہلا حصہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی جتنی مرضی گزار لے، آخر موت۔ اصل چیز یہ ہے ایمان والی زندگی، اصل چیز یہ ہے اختتام ایمان پر ہو، اصل یہ ہے صحت تندرستی والی زندگی۔ یہ اللہ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے یہ چیزیں مانگتا ہے، اور اگر کسی نصیب والے کو یہ زندگی نصیب ہو جاتی ہے، ایمانداری کی بات یہ ہے چاہے ایک دن کی زندگی کیوں نہ ہو، ایمان والی ہو، دوسری زندگی بے ایمانی والی 1000 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ اور اگر اختتام بھی اچھا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ حضرت عمر بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی تھے، ان کے دوسرے رشتہ دار سارے مسلمان ہوتے چلے گئے، وہ نہیں ہوئے۔ دل چاہتا ہے لیکن ہوئے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو وجہ ہے وہ آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے۔ اس کی وجہ سے ہم بھی کئی اچھے کام کرنے سے رک جاتے ہیں۔ لوگوں سے لین دین ہے، اور جاہلیت میں سود کا لین دین ہوتا تھا، اگر میں مسلمان ہو گیا پیسے مر جائیں گے۔ یہی سوچتے سوچتے بدر بھی گزر گیا، احد آ گیا۔ یہ تو جان ہی نہیں چھوڑتی سود سے ایک دفعہ شروع ہو جائے۔ آخر کار وہ اپنے چچا زاد اپنے کزن کے گھر گیا اور پوچھا کہاں ہے وہ؟ کہتے وہ تو احد میں گئے ہو۔ دوسرے کے گھر گئے، وہ بھی احد میں گیا ہو۔ سارے احد میں چلے گئے۔ اب ایمان نے جوش مارا اور جلدی سے اپنا گھوڑا نکالا اور سیدھے احد میں۔ لوگوں نے کہا یا عمر اینک انت، تو کیسے آ گیا؟ کہتا میں اسلم تو مسلمان ہو گیا ہوں، تو احد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، میں بھی جہاد کروں۔ اب وہ آدمی جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے ابھی مسلمان ہوا یا نہیں، سیدھا احد کے اندر لوگوں سے کہہ رہا ہے میں مسلمان ہو گیا۔ اب جس وقت اس نے جہاد کیا احد کے اندر، عمر بن ثابت رضی اللہ تعالی زخمی ہو گئے۔ اتنے زخمی ہوئے کہ ان کو اٹھا کر مدینہ لانا پڑا۔ حضرت سعد بن معاذ نے ان کی بہن سے پوچھو اس سے آخری وقت اس کا آ رہا ہے، یہ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا کہ اپنی قوم کے لیے یا ذات کے لیے؟ اس نے کہا نہیں، بل غضبا للہ تعالی، مجھے تو غصہ تھا کہ میں ان کافروں کو
نیست و نابود کر دوں۔ میں تو اس لیے تھا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی روح پرواز کر گئی۔ اور اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا دیکھو زندگی چاہنے والوں، دیکھو اس بندے نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور اللہ نے اس کو ایمان والی زندگی بھی دے دی، اختتام شہادت پر ہوا۔ میں گواہ ہوں کہ یہ جنت کے اندر چلا جائے۔ ایمان والی زندگی چاہے تھوڑی کیوں نہ ہو، اس پر اختتام ہو جائے تو یہ بہتر ہے۔ یہ دنیا کا نظام ایک دن لپیٹ دیا جائے گا، آخر موت ہے انسان کی۔ یہ بات کسی کسی کو سمجھ میں آتی ہے، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے شیطان جس وقت ہمیں گمراہ کرتا ہے، شیطان جس وقت گمراہ کرتا ہے، اس کا ایک وسوسہ یہ بھی ہوتا ہے کوئی ایسا راستہ نکالو کہ تجھے ابد الاباد ہمیشہ ہمیش کی زندگی مل جائے۔ یہ وہ شیطانی وسوسہ بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہم نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہوگا، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ اے آدم اس درخت کا پھل کھا لو، اصل میں اگر تم پھل کھا لو گے یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا پھر تمہیں موت نہیں آئے گی۔ یہ پہلا حملہ آدم پر اسی انداز سے ہوا تھا، اور پھر اللہ کے نام کی قسمیں بھی کھائیں، بھول گئے۔ بہرحال نبی علیہ السلام سے آ کر جبرائیل امین جو بات کرتے ہیں وہ بڑی اہم ہے۔ زندگی اللہ سے مانگیے، ایمان والی مانگیے، اختتام اچھا ہو، صحت تندرستی والی زندگی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس اس سلسلے میں ایک بات فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں میں حیران ہوں قرآن کو پڑھنے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر 70,000 جادوگر ان کے مقابلے میں آئے تھے، اکیلے موسیٰ، اور ان کے مقابلے میں 70,000 جادوگر۔ ساری عمر قرآن کے الفاظ ہیں کہ ان جادوگروں نے کہا تھا اے فرعون تو نے ساری عمر وما کرہتنا علیہ من السحر، اس کام پر ہمیں لگائے رکھا۔ اور لیکن جس وقت مقابلہ ہوا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اژدہا بن کر ان کی لاٹھیوں کو نگل گئی۔ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو ہے اور وہ ایمان ہے۔ حقیقت بات یہ ہے فوراً ہی القی السحرۃ ساجدین، سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہمارا رب رب العالمین ہے، رب موسیٰ ہے، رب ہارون ہے۔ فرعون دھمکیاں دے رہا، آمنتم لہ قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا ہے، یہ بھی جادوگر ہی ہے۔ کہتے نہیں، ہم جادو کو جانتے ہیں، یہ جادوگر نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں لا دیر ان الی ربنا منقلب، اب کچھ نہیں ہوگا، ہمارے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو گئی ہے، اب ہمیں پتہ چل گیا ہے ایمان کیا ہوتا ہے۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے حضور پیش ہوں، اس طرح پیش ہوں کہ ہمارے دلوں میں ایمان ہو۔ ساری دھمکیاں کام نہ کر سکی، اور پھر آخر کار کیا ہوا، سولی چڑھا دیے گئے۔ حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے دیکھو کیسی ایمان والی زندگی ہے، ایک ہی دن میں صبح کے وقت کافر تھے، جادوگر تھے، رات ہوئی تو سارے کے سارے اللہ کے کاغذات میں شہداء لکھ دیے گئے، سارے شہید بن گئے۔ اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ زندگی کا یہ موڑ، اس کے اندر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ایمان والی زندگی دے۔ مختصر طور پر آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری بات جو جبرائیل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی، احبب من شئت فانک مفارق، اس دنیا کی کسی چیز سے بھی آپ محبت کر لیں، دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، ہر چیز ایک دن یا اس چیز نے ختم ہو جانا ہے، یا بندے نے ختم ہو جانا، یا دنیا نے ختم ہو جانا، ختم ختم اور ختم۔ احبب من شئت فانک مفارق، یہ دنیا کی ہر چیز ختم ہے۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ اگر آپ نے محبت کرنی ہے تو کسی مستقل چیز سے کیجیے، مستقل چیز سے، وفادار چیز سے، جو مرنے کے بعد بھی کام آئے، اس کے ساتھ محبت کیجیے۔ اللہ سے محبت کیجیے، رسول سے محبت کیجیے، اور خاص طور پر خاص الخاص
کوئی عمل اپنے ذہن میں ہونا تو یہی چاہیے کہ سارا دین ہی اس کے ساتھ محبت کرے، لیکن خاص طور پر کچھ چیزیں ایسی ذہن میں ہوتی ہیں کہ بندے کے دل کو لگتی ہیں، اس کے ساتھ محبت ضرور ہونی چاہیے۔ اس لیے مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں کی روایت ہے، اس کو براء ابن عازب بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، یا انس بن مالک ہے والا، کہ جس وقت آدمی فوت ہو جاتا ہے، ہم نے سن رکھا ہے 3 چیزیں اس کے ساتھ سفر کرتی، اس کا مال، اس کے اہل خانہ اور عمل۔ اہل خانہ اور مال واپس آ جاتے ہیں، وَيَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ عَمَلُهُ، محبت کیجئے اس عمل سے، جس وقت دفن ہوں گے تو وہ کہے گا میں نے بھی ساتھی ہونا، یہ ہے وفادار۔ تو اس لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، اور یہ بات جان لیجئے اللہ کے قرب کا سب سے آسان ترین شارٹ کٹ راستہ ہے خدمت خلق۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کے دروازے کی طرف سائلین کو بھیجنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ اس کے کام آتا ہے۔ یہ اللہ پاک کے محبوب بندے ہوتے ہیں جو خدمت خلق میں مصروف رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ محبوب کام ہے ان کے ساتھ۔ اب جس کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے وہ محبوب ترین کام ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں اپنے فرمان میں ارشاد فرمایا، استکثروا من الباقیات الصالحات، وہ کام کیا کرو جو باقی رہنے والے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ محبت کیا کرو۔ ایک دفعہ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بازو سے پکڑ لی، اور یہ بڑا انوکھا ایک سلسلہ محبت تھا۔ انی لاحبک یا معاذ، اللہ کے رسول معاذ سے کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اسی طرح اللہ کے رسول مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ اب محبت کا دعویٰ تو ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر ایک محبت کی نشانی میری لے لو۔ آج کل دنیا میں بھی محبت کی نشانیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ ہر نماز کے بعد رب انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ پڑھ لیا کر، تجھے میری محبت یاد آتی رہے گی۔ یہ ہے محبت کے انداز، یہ ہوتے تھے اللہ کے رسول کے تحفے۔ قیامت کے دن جب جنت میں بندہ چلا جائے گا، کہتے ہیں جنت کے اندر جا کر کسی چیز کی حسرت نہیں، سوائے اس کے حسرت یہ ہوگی کہ میں نے دنیا کے اندر اور زیادہ الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھا ہوں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے استکثروا من الباقیات الصالحات، یہ جو الحمدللہ صبح، اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ اللہ کو محبوب کلمے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، ان کو پڑھا کرو۔ تو احبب من شئت فانک مفارق، جو محبوب چیز ہے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ تیسری بات یا تیسرا واعظ جو کہ حضرت جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام کی وساطت سے ہم تک پہنچایا ہے، تو یہ ہے اعمل ما شئت فانک مجزی عنہ، آپ عمل کر لیجئے، کوئی بھی عمل کریں گے اچھا یا برا، اس کی جزا قیامت کے دن سامنے آ جائے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عمل معمولی کیوں نہ ہو، اچھا ہو کبھی نہ چھوڑیے۔ دوسری یہ ہے کہ قیامت آنی ہے، اس دن جزا سزا ہونی ہے۔ آج ہم نے اپنی طرف سے بہت سے جملے بنا رہے ہیں کہ اس دنیا میں جو مرضی کر لو، بعد میں کیا پتہ جزا سزا ہونی ہے یا نہیں۔ اتنے لوگ ہیں، پتہ نہیں ہو سکتی بھی ہے کہ نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک اعرابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا تھا اور اس نے پوچھا تھا اللہ کے رسول قیامت کے دن یہ جزا سزا ہونی ہے، بدلہ ہونا ہے؟ بدوی آدمی ہے، بار بار پوچھ رہا ہے۔ اور پھر ایک سوال اس نے یہ بھی کیا تھا، مجھے یہ بتائیے حساب لینا کس نے؟ ایک ہوتا ہے بادشاہ، ایک ہوتے ہیں اس کے نیچے رہنے والے۔ وہ نیچے رہنے والے بڑے تنگ دل ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی مہربانی ہے بندوں پر کہ اللہ نے خود بندے سے حساب لینا ہے، کسی سے نہیں کہنا حساب لینا۔ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اتنے لوگوں کا حساب ہوگا یا نہیں۔ وہ بدوی کہتا ہے اللہ کے رسول واقعی اللہ نے ڈائریکٹ حساب لینا ہے۔
ہاں اللہ نے ڈائریکٹ حساب لینا ہے تو بدوی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چل پڑا اور کہنے لگا اگر اللہ مہربان نے ڈائریکٹ حساب لینا ہے پھر تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے اللہ پاک ڈائریکٹ حساب لینے والے ہیں بندے سے، اور ہر ایک سے حساب لیں گے، اور ہر ایک چیز اللہ کے کاغذات میں قرآن کریم کی آیات ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے بتائی وہ یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی انسان کرتا اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشادات فرمائے ہوئے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کا سامان اٹھا کر اس کو سواری پر رکھ دے، یا خود اس کو سوار کرا دے، یا پھر اس کو اپنے گلاس میں سے پانی پیتے ہوئے اس میں سے تھوڑا سا ڈال دے وہ بھی پی لے، اس قسم کی باتیں، یہاں تک کہ راستے سے گزرتے ہوئے وہ کانٹے دار جھاڑی ہے وہ راستے میں پڑی ہوئی ہے اسی کو ہٹا دے، اسی کو اگر ہٹا دے۔ بخاری شریف کی وہ روایت ہے کہ ایک آدمی جنت کے اندر چھلانگیں لگا رہا، اللہ کے رسول نے دیکھا تو یہاں کیسے؟ کہتا جی مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ تو نے فلاں دن راستے سے کانٹے دار جھاڑی کو علیحدہ کیا تھا، اللہ نے مجھ کو جنت عطا فرما دی ہے۔ اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس لیے یہ انتہائی اہم ترین بات ہے کہ آپ کسی اچھے کام کو معمولی سا بھی ہو ہلکا مت سمجھیے گا، اور یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا بدلہ ملنے والا ہے اور ضرور ملے گا۔ چوتھی بات، حضرت جبرائیل فرماتے ہیں شرف المومن قیامہ باللیل، مومن آدمی کا اعزاز اور خطاب کیا ہے۔ آج دنیا میں بہت سے ڈگریاں تقسیم ہوتی ہیں، شیلڈ تقسیم ہوتی ہیں، کپ تقسیم ہوتے ہیں، میڈل لگ جاتے ہیں، تمغے سجائے جاتے ہیں، یہ انسان کی وقت کو بڑھانے کے لیے۔ لیکن مومن کی وقت، یہ جبرائیل نے کہا آ کر، مومن کی سب سے بڑا شرف اس کی وقت کیا ہے کہ اس کے نام کے ساتھ یہ لگ جائے کہ یہ مومن تہجد گزار ہے، یہ مومن تہجد گزار ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز اور خطاب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت ہم یہ سمجھتے ہیں تہجد پڑھنے سے ثواب ملتا، ثواب ضرور ملتا، لیکن ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ رات کو جو تہجد پڑھتا ہے وہ سمجھ لے اس کو اللہ نے اپنی ملاقات کا ٹائم دے دیا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اسی لیے جو لوگ تہجد پڑھا کرتے تھے وہ اس بات کو زیادہ غور کیا کرتے، اس بات پر زیادہ غور کرتے تھے کہ اللہ سے ملاقات کا ٹائم طے ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ سے کسی آدمی نے کہا تھا میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں لیکن اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو پاتا، وجہ کیا ہے؟ تو اس کو کیا کہا تھا ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ، میں سارا دن تو اللہ کی کرے نافرمانی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن، نہ ذکر، اور پھر مجھے آ کر پوچھتا ہے کہ رات کو تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، کھڑا نہیں ہو پاتا، وہ سارا دن کرے اللہ کی نافرمانیاں، اللہ تجھے اپنی ملاقات کا ٹائم کس طرح دے سکتا ہے؟ ملاقات کا ٹائم اسی کو ملتا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو اور اللہ کی اطاعت کرنے والا آدمی ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ تجربے سے باثابت ہے، پھر چند دن کے بعد جب وہ مسلسل جاگتا ہے، پھر سیکنڈوں کا فرق تو ہو سکتا ہے، منٹوں کا فرق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو جگا دیتے ہیں، آجا تیری مجھ سے ملاقات طے ہے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا تھا یہ جو تہجد گزار ہوتے ہیں ان کے چہروں سے نور برس رہا ہوتا ہے، پہچان لیے جاتے ہیں، وجہ کیا؟ تو انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ جو بندہ اللہ سے ملاقات کر کے واپس لوٹتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نور سے عطا فرما دیتے ہیں، پھر اس کا چہرہ چمکنے لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ چوتھی بات تھی۔ آخری بات بھی عرض کیے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے عزہ استغناء عن الناس، دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ترین یا قابل اعتماد یا اچھا سمجھا جانے والا لوگوں کی نظروں میں کون انسان ہے؟ جس نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا ہوگا۔ یہ بہت اہم ترین باتیں ہیں۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا، کپڑے پہننے ہیں نہیں ہے پھٹے پرانے پہن لیں،
لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا، جوتا نہیں ہے سادہ پہن لے، اس لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بیان کرتے ہیں کنا تسعۃ و ثمانیہ و سبع فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبایعون الا تبایعون، اور تم مجھ سے بیعت نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بیعت تو کی ہوئی ہے۔ فرمایا نہیں، بیعت کرو۔ جب صحابہ کرام نے سمجھ لیا شاید انوکھی بات ہے، فرمایا ہاتھ بڑھائیے، ہم بیعت کرتے ہیں۔ فرمایا وہ بیعت یہ ہے کہ اللہ تسألوا احدن، زندگی میں کبھی کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، اور کہتے ہیں کہ وہ 9 آدمی کسی نے زندگی میں کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، حتیٰ کہ ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹ کر گر گئی ہے، گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا چھانٹا گر گیا ہے، وہ بھی کسی سے نہیں کہتے تھے مجھے یہ پکڑاؤ، ایسا نہ ہو کہ ہماری بیعت کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ عزت والے لوگ، وقار والے لوگ، طاقت والے لوگ یہی ہوتے ہیں جو لوگ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہو جانی ہے، انسان کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے تو کیوں پھیلائے؟ اسی لیے یہ بڑی اہم بات ہے، اور بلکہ سب باتیں ہی بڑی اہم ہیں زندگی کو سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے، اور نتیجہ یہ کہ زندگی مطمئن گزارنے کے لیے، مطمئن زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حکیم بن حزام 2 بندے ایسے بھی تھے جنہوں نے علیحدہ سے اللہ کے رسول کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا تھا۔ حضرت حکیم بن حزام کے پاس حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، اس کے بعد کا دور آیا، کہتے تھے اپنا حصہ ہی لے جاؤ آ کر، کہتے نہیں، اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہوا ہے، کبھی میں نے کسی سے کچھ نہیں لینا، اللہ کے علاوہ نہیں لیا ہے، اسی طرح دنیا سے چلے گئے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ، اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کسی سے مانگنا نہیں ہے، تکفل لہ الجنہ، ایک ہے صرف جنہ، ایک ہے میری ضمانت یہ ہے کہ میں اس کو جنت اللہ کریم سے خود لے کر دوں گا۔ اور جس سے اللہ کریم سے نبی علیہ السلام سفارش کر کے جنت لے کر دیں گے تو وہ کتنا عظیم اور بلند معاملہ ہوگا۔ اس لیے زندگی کے اندر بلا وجہ کسی سے نہیں مانگنا۔ حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے چہرے پر کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے ایک ریشہ بھی گوشت کا نہیں ہوگا جو لوگوں سے بلا وجہ مانگتا رہا۔ کیا کریں گے مانگ کر؟ جمع کر کے رکھتے جائیں گے۔ کیا کریں گے؟ کوئی بڑی گاڑی یا کوئی اور چیز نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عروہ کہتے ہیں، عروہ بن زبیر جن کی وہ خالہ تھی، حضرت اسماء کے بیٹے تھے، زبیر کے بیٹے، حضرت اسماء اور عائشہ بہنیں تھیں، کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ کو دیکھا اپنی خالہ کو ایک وقت میں 70,000 دینار، یہ اس وقت کی بات، 70,000 دینار انہوں نے خرچ کر دیے، اور جب میں نے دیکھا تو ان کے اپنے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پیارے پیغمبر کی سیرت یہی ہے۔ دل میں محبت پیدا ہوتی ہے کسی کو کھلانے کے ساتھ، نہ خود کھانے کے ساتھ، کسی کو پہنانے کے ساتھ، نہ خود پہننے کے ساتھ۔ یہ باتیں ہمیں سیرت نبوی سے سمجھنی چاہیے۔ تو بہرحال میں نے یہ مختصراً کچھ باتیں عرض کی ہیں کہ جبرائیل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر نصیحت فرماتے ہیں، واعظ کرتے ہیں کہ زندگی گزاریے، لیکن وہ زندگی جو ایمان والی ہوتی ہے، اور عمل وہ کیجئے جس کے اندر اللہ رسول کی محبت شامل ہوتی ہے۔ عمل چھوٹا ہو بڑا ہو ضرور کر گزریے، خیر خواہی کا عمل انشاءاللہ نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ تہجد گزار بنیے، اپنے اللہ سے ملاقات کیجئے، اور کسی کے آگے کبھی ہاتھ نہ پھیلائیے، انشاءاللہ بہت اچھی بڑی پرسکون زندگی گزرے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين.